بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدقہ پریشانیوں سے نجات دلاتا ہے۔ صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بیش بہا اجر و ثواب کا ذریعہ ہے۔ اس ویڈیو میں بتایا جائے گا کہ کن دو چیزوں کا صدقہ دینے سے دولت کے انبار گھر میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ نے بس دو چیزوں کا صدقہ دے دینا ہے، دولت اور رزق بھاگتا ہوا آپ کے پاس آئے گا۔ گھر سے پریشانیاں، بندشیں، بیماریاں اور پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اس صدقے کے لیے آپ کا دولت مند یا امیر ہونا شرط نہیں ہے۔ غریب سے غریب شخص بھی آسانی سے یہ صدقہ دے سکتا ہے اور اپنی قسمت کو، تقدیر کو بدل سکتا ہے۔ گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک مکمل ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں آپ کو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں 3 ایسے صدقوں کے بارے میں بتایا جائے گا جن میں سے صرف آپ کوئی سے بھی 2 صدقے دینا شروع کر دیں گے تو آپ کی تقدیر اور قسمت ایسے بدلے گی کہ آپ کو خود بھی یقین نہیں آئے گا۔ آپ کی زندگی اور گھر سے غربت کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے گا اور دولت ہی دولت اور خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ اس لیے آپ نے بس 3 میں سے کوئی سے بھی 2 صدقوں کو دینا شروع کر دینا ہے، اور اس کے لیے آپ کو نہ تو زیادہ پیسوں کی ضرورت ہے اور نہ ہی آپ کا دولت مند ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی شخص بیمار تھا یا بیماری تھی تو آپ کے گھر سے ان بیماریوں کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ اور آپ کے گھر والے بلاؤں اور مصیبتوں سے دور رہیں گے اور ان سے محفوظ بھی رہیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے ہر جوڑ اور ہر عضو پر صدقہ واجب ہے۔ اس طرح ایک دوسری جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو آدمی بھی صبح کرتا ہے یعنی صبح کا سورج دیکھتا ہے، اس کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی ارشادات کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جیسے ہی اگلے دن کا سورج ہمیں دکھائی دیتا ہے، جو ہمارے جسم میں موجود تقریباً 360 جوڑ پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہ اپنے اوپر واجب ہونے والے اس صدقے کو دیتے ہی نہیں۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگ اس صورت میں صدقہ دیتے ہیں جب ہم بیمار ہوتے ہیں یا ہم پر کوئی بڑی مصیبت نازل ہو جاتی ہے، لیکن اس سے پہلے تو صدقہ دینے کا خیال ہی ہمارے ذہن میں نہیں آتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں مصیبتیں اور پریشانیاں، تکلیفیں اور تنگیاں آتی چلی جاتی ہیں، اور ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم اپنی زندگی میں ایسے کون سے غلطی کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے ہماری زندگی میں مسئلے اور پریشانیاں بڑھتی ہی چلی جا رہی ہیں، ہم پر بلائیں نازل ہو رہی ہیں، ہم پر رزق کی تنگی نازل ہو رہی ہے اور ہم مسلسل پریشانیوں کے بوجھ کے نیچے دبے چلے جا رہے ہیں۔ دراصل یہ سب کچھ صدقہ نہ دینے کے سبب ہو رہا ہے۔ ان تینوں صدقوں کے بارے میں جاننے سے پہلے کہ جن میں سے آپ کوئی سے بھی 2 صدقے دینا شروع کر سکتے ہیں، جان لیجیے کہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں صدقہ کس طریقے سے دیا جا سکتا ہے اور صدقے کے کون کون سے فائدے ہو سکتے ہیں۔ ان باتوں کے بارے میں جاننا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے کہ صدقہ آخر کیوں دیا جاتا ہے۔ اسلام کے مختلف تعلیمات کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آسمان سے بلائیں نازل کی جاتی ہیں۔ یہ بلائیں اپنے ساتھ مختلف بیماریاں، مصیبتیں اور پریشانیاں لے کر آتی ہیں۔ کوئی بلا اپنے ساتھ بیماری لاتی ہے تو کوئی حادثہ، تو کوئی رزق کی تنگی، لیکن صدقہ دینا ہمیں نہ صرف ان بلاؤں سے بچاتا ہے بلکہ غریب اور پریشانیوں سے بھی بچاتا ہے۔ صدقے کی وجہ سے ہمارے رزق اور دولت میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور گھر میں برکت بڑھتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صرف مال خرچ کر کے ہی صدقہ نہیں دیا جاتا، بلکہ اگر آپ کسی کو سلام کرنے میں پہل کرتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، 2 آدمیوں کے درمیان صلح کرواتے ہیں، کسی کو سواری پر چڑھنے میں مدد کرتے ہیں، کسی کو اچھی بات بتا دیتے ہیں، تو یہ بھی صدقہ کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔ اسی طرح نماز کے لیے جو آپ قدم بڑھاتے ہیں تو ہر قدم پہ صدقہ ہے۔ راستے سے رکاوٹ اور پتھر وغیرہ کو ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ دوسروں کو فائدہ پہنچانا، کسی کو دعا دینا، کسی کو پڑھانا یا کوئی کام سکھانا، کسی کو اچھی بات حتیٰ کہ کسی کو مسکرا کر دیکھنا بھی صدقہ ہے۔ کسی مصیبت میں پھنسے انسان کی مدد کرنا، وقت نکال کر اپنے ماں باپ کے ساتھ گزارنا، کسی کی طبیعت کے بارے میں دریافت کرنا، بیماری کی عیادت کرنا، کسی پریشانی یا آزمائش پر
صبر کرنا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، کسی کی غلطی کو معاف کر دینا، اس کے علاوہ کہ آپ کے پاس اس کو سزا دینے کا اختیار موجود ہو، یہاں تک کہ اپنی بیوی کو اپنے ہاتھ سے کچھ کھلانا اور اس سے پیار محبت کی باتیں کرنا بھی صدقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو انسان صدقہ نہیں دیتا وہ کبھی بھی آگ سے آزادی نہیں پا سکتا۔ جس کام کا آغاز بھی صدقہ دے کر کیا جاتا ہے اس کام میں برکت اور اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہو جاتی ہے اور ساری بلائیں دور ہو جاتی ہیں۔ محترم ناظرین، اس ویڈیو میں آپ کو 3 صدقوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ ان 3 میں سے آپ نے کوئی سے بھی 2 صدقوں کو دینا شروع کر دینا ہے اور 7 دنوں کے اندر اندر آپ کو ان صدقوں کے کرشمے اور کرامات اپنی آنکھوں سے نظر آ جائیں۔ جو شخص یہ صدقے دیتا رہتا ہے اس کی زندگی میں کبھی بھی دولت کی کمی اور رزق کی تنگی کے مسئلے مسائل نہیں آتے، اس پر رزق برستی رہتی ہے۔ پہلا صدقہ یہ ہے کہ کسی بھی چوپائے کو کھانا دینا یا پانی ڈالنا۔ چوپائے ان جاندار کو کہتے ہیں جن کے 4 ٹانگیں ہوتی ہیں، جیسے کہ بلی، کتا، بکری، گائے یا دوسرے 4 ٹانگوں والے تمام جانور اس میں شامل ہے۔ تو جو شخص اپنی حیثیت اور توفیق کے حساب سے کسی بھی چوپائے کو کھانا ڈالنا شروع کر دیتا ہے، بشرط یہ کہ چوپایا اس کی اپنی ملکیت نہ ہو، آپ اپنی مرضی سے کسی بھی چوپائے کو کھانا یا پانی وغیرہ ڈال سکتے ہیں۔ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو عرض کی، یا علی، میں روزانہ کام پر جاتا ہوں اور سخت محنت کرتا ہوں، لیکن پھر بھی میری غربت میرا پیچھا نہیں چھوڑتی، میں کیا کروں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کی جانب دیکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیر مخلوق کو دینا شروع کر دو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری غربت اور مفلسی کو ختم کر دے گا۔ یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا، میں تو نہایت ہی غریب اور مفلس شخص ہوں، بھلا میں کسی کو کیا دے سکتا ہوں؟ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا کر ایک اور ارشاد فرمایا کہ کیا تمہارے گھر میں کھانا ہوتا ہے؟ وہ شخص، یا علی، میں 2 بار کھانا کھاتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ شخص اپنے رزق میں سے اللہ کی غیر مخلوق کو بھی دو، پھر چاہے اناج کے 2 دانے ہی کیوں نہ دو، لیکن ضرور دو، پھر چاہے جانور کو دو یا پرندے کو دو۔ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیر مخلوق کو دینا شروع کر دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے رزق سے ہر قسم کی پریشانیاں اور تنگ دستی کو ختم کر دیں گے اور تمہارے گھر میں اتنا پیسہ اور دولت ہو جائے گی کہ انہیں رکھنے کے لیے تمہارے گھر میں جگہ ہی کم پڑ جائے گی۔ محترم ناظرین، دوسری قسم کا جو صدقہ ہے وہ ہے ہر جمعرات والے دن کسی بھوکے کو کھانا کھلائیں۔ اسلام کے مطابق کسی بھوکے کو کھانا کھلانا اور کسی بھوکے کی بھوک مٹانا افضل ترین کاموں میں سے ایک کام ہے۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان اپنے جس کام میں بھی آسانی چاہتا ہو، یعنی وہ چاہتا ہو کہ میرے اس کام میں آسانی پیدا ہو جائے، تمام مشکلات دور ہو جائیں، بلائیں دور ہو جائیں، تو اسے چاہیے کہ دوسرے کے کسی کام میں آسانی پیدا کرنا شروع کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کام میں آسانیاں پیدا کرنا شروع کر دیں گے۔ تیسرا صدقہ پرندوں کو دانہ یا پانی ڈالنا۔ بابا فرید شکر گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا تھا کہ کبھی بھی کوئی چڑیا بھوکی نہیں سوتی، تمام چڑیا پیٹ بھر کر سوتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چڑیوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل یقین اور بھروسہ ہوتا ہے، کیونکہ پرندوں کا رب تعالیٰ پر کامل یقین ہوتا ہے کہ ہمارا رب ہمیں کبھی بھی بھوکا نہیں رہنے دے گا۔ لہٰذا اس انسان کو بھی جسے رزق چاہیے کہ وہ اللہ کی اس مخلوق کو کھانے پینے کا بندوبست کر دیا کرے۔ صبح اٹھ کر سب سے پہلے نماز ادا کرے اور پھر پرندوں کے لیے حسب توفیق دانے کا بندوبست کرے۔ اگر کوئی توفیق نہ ہوئی تو پانی کا بندوبست کر دے۔ اس کام کو اپنا معمول بنا لے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کی برکت سے اس کے رزق کے تمام پریشانیاں اور اس کے علاوہ دوسری تمام پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔